روزی روٹی اور پیارے رسول کی تعلیمات۔ روزی روٹی کمانا دھرم سے الگ نہیں۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کھانے پہننے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ پیارے رسول نے خود بھی کھانے پہننے کے لیے کام کاج کیا اور اپنے ماننے والوں کو بھی اس کا پابند کیا۔ دنیا کے بہت سارے دھرموں کی طرح روزی روٹی کے مسئلے کو دھرم سے الگ نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کو دھرم کا ہی ایک حصہ بتایا۔ لیکن افسوس، ایک زمانے سے خود مسلمانوں کے اندر سے خریدنے، بیچنے اور آپسی معاملات کے بارے میں جو اسلام کی تعلیم ہے، اس کی اہمیت دلوں سے مٹ گئی۔ عقیدے اور عبادت کرنے کا نام ہی دین رکھ دیا ہے۔ کاروبار اور آپسی معاملات میں جائز اور ناجائز کی فکر اور حلال اور حرام کی فکر دھیرے دھیرے ختم ہو گئی۔ لیکن آج پھر سارے سسٹموں کے فیل ہو جانے پر دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی کھل کر اور کبھی دبی زبان سے اپیل کرنے لگے۔ مسلمانوں میں بھی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ جس طرح ہم عبادت کو اسلامی طریقے کے انوسار کرتے ہیں، اسی طرح اپنے معاملات اور آپسی ڈیلنگ کو بھی شریعت کے مطابق کریں۔ آپ نے بھی روزی روٹی کے لیے کام کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس میں پیارے رسول فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے کہ نبی بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے بکریاں چرانے کا کام کرایا۔ تو صحابہ نے یعنی آپ کے ساتھیوں نے آپ سے پوچھا اور آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کچھ قیراتوں یعنی اس سمے کے سکے کے بدلے میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ کچھ بڑے ہوئے تو آپ نے اپنے چچاؤں کے ساتھ مل کر ویاپار کرنا شروع کر دیا، یعنی کاروبار بھی کیا آپ نے۔ بازار سے سامان خریدنا۔ پیارے رسول اپنی ضرورت کا سامان بازار میں جا کر خریدنا اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے، جیسا کہ کچھ لوگ بازار جا کر سامان خریدنے کو اپنی بے عزتی اور توہین سمجھتے ہیں۔ گاؤں قصبوں کے بازاروں میں جہاں گناہ اور برائیاں نہیں ہوتی یا ہوتی ہیں تو کم ہوتی ہیں، ایسے بازاروں میں تو ضرورت سے جانا اور اپنا سامان خریدنا یقیناً پیارے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بڑے اور اونچے مرتبے والوں کا خود سے سامان خریدنا سنت ہے، اور یہ ان کی تواضع اور ونرمتا کی بات ہوگی۔ صحابہ اور اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ جب ہم آج کے دور میں بڑے شہروں کے بازاروں کو دیکھتے ہیں جہاں پر چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں، تو ایسے بے شرمی اور گناہ والے بازاروں میں نہ جانا ہی بہتر ہے۔ اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بازاروں میں جانے سے منع کرتے ہیں جہاں گناہ اور اندننگی عورتوں کی بھیڑ ہو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے یعنی 7ویں صدی ہجری کا حال بتا رہے ہیں، تو آج کے دور کے بازاروں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے آج کل کے بازاروں میں جانا مناسب نہیں، تاکہ گناہوں اور خاص کر نگاہوں کے گناہ سے بچ سکیں۔ لیکن چھوٹے گاؤں قصبے میں جہاں پر بازار دکان کے حالات ٹھیک ہوں تو وہاں پر خود ہی جانا اچھا اور سنت ہے۔ پیارے رسول چل کر خود بازار گئے اور پائجامہ کا یعنی لینے کے لیے بھاؤ تاؤ کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دکاندار سے سامان خریدنے میں بھاؤ تاؤ بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک چیپٹر ہی اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ دینی لیڈر ہو یا دنیاوی، اس کا بازار میں اپنی ضرورت کا سامان خریدنا کوئی بے عزتی کی بات نہیں۔ امام بخاری حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کی بات لکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم کچھ بکریاں لایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی۔ اسی طرح آپ نے حضرت جابر سے بھی ایک اونٹ خریدا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کھانا خریدا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب تک کوئی اسلام اور مسلمانوں کا دشمن نہ ہو تو اس کے ساتھ سامان خریدنے بیچنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔